اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا محمد وعلی آل سیدنا وسندنا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لیا ہے، مگر قرآن مجید کی حفاظت کے ظاہری پہلوؤں پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ قرآن پیپر لیس سوسائٹی میں نازل ہوا۔ جب قرآن مجید آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا تھا اس وقت کاغذ کا وجود نہیں تھا، پیپر لیس سوسائٹی تھی، جب پرماننٹ انک نہیں تھی۔ آج کے دور کے جو ذرائع ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے وہ تھے ہی نہیں، کمپیوٹر نہیں تھا، ہارڈ ڈسک نہیں تھی، کوئی چپ نہیں تھی، میموری کارڈ نہیں تھا، کوئی آئی سی نہیں تھا۔ اسی طرح سے آج کل ایسا کاغذ تیار ہو گیا ہے کہ جو پانی میں خراب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی ڈیٹا ریکور کرنے کے کئی سافٹ ویئر ہمارے پاس ہیں، انٹرنیٹ کی مدد سے جس طرح سے ہم چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں، یہ ذرائع نہیں تھے اس وقت، تو ظاہری ذرائع بھی نہیں تھے، پرنٹنگ پریس نہیں تھی اور باقاعدہ طور پر کاغذ نہیں تھا کہ جس پر لکھا جاتا۔ تو قرآن مجید کن چیزوں پر لکھا گیا؟ قرآن مجید پتھروں پر لکھا گیا، لکڑی پر لکھا گیا، درختوں کی چھال پر لکھا گیا، پتوں پر لکھا گیا، چمڑے پر لکھا گیا، اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان پر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا۔ جب بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین کو بلاتے، تقریباً 40 سے زائد کاتبین، اس کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کتابت کراتے تھے، انہیں لکھواتے تھے، آیت بتاتے تھے اور وہ سارے لکھتے تھے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیک کرواتے تھے، لکھنے کے بعد آقا کو سناتے تھے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو حضور علیہ السلام اس کی تصحیح بھی فرما دیتے تھے۔ مکہ میں انفرادی طور پر یہ چیزیں تھیں۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں ایک باکس بھی رکھوا دیا گیا تھا جس میں وہ مخطوطے جن پر قرآن مجید لکھا ہوا ہوتا وہ اس میں رکھ دیے جاتے۔ تو باقی جو اصحاب تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جب وہ واپس آتے تو وہ آ کر وہاں سے اس کی کاپی تیار کر لیتے، اپنے پاس تحریر کر لیتے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت جن چیزوں پر تحریر کیا جاتا تھا قرآن مجید وہ کون کون سی چیزیں تھیں۔ تو یہ متفرق اور منتشر اجزاء تھے جن پر یہ چیزیں لکھی جاتی تھیں، پھر انہیں ایک باکس میں بھی رکھ دیا جاتا تھا، یعنی جس نے بھی قرآن مجید اب تحریر کرنا ہوتا وہاں سے آ کر لکھتا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر وہ سناتا، جب کوئی غلطی ہوتی تو اس کی تصحیح ہو جاتی تھی۔ اب قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں، ایک کو ہم ترتیب نزولی کہتے ہیں، جس ترتیب پر قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر وقتاً فوقتاً اتارا گیا۔ ایک تو لوح محفوظ پر قرآن مجید تحریر ہے، اور
یک بار بھی لیلۃ القدر کی رات میں اسے اتارا گیا۔ پھر بیت العزت سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر آہستگی کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے جن جن آیات کی ضرورت ہوتی، جو واقعات پیش آتے، ان سے متعلقہ جو آیتیں ہوتی، وہ جناب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر نازل ہوتے رہے تقریباً 23 سال، نیئر اباؤٹ 23 ایئرس۔ پھر یہ جب یہ 23 سال کا وقت مکمل ہو گیا اور قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ جو پہلی آیت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، یہ 5 آیتیں غار حرا میں مکہ المکرمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جناب جبریل امین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لائے۔ اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے یہ آخری وحی ہے، یہ میدان عرفات میں مکہ المکرمہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہوئی۔ تو مکہ المکرمہ میں تقریباً 13 سال، مدینہ طیبہ میں تقریباً 10 سال، یہ تقریباً 23 سال، 23 ایئرز یہ بنتے ہیں، اس میں قرآن مجید آقا علیہ السلام پر اترتا رہا۔ جب یہ آخری آیت اتر گئی میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس کے بعد یعنی ذوالحجہ کی آپ دیکھیں تقریباً ابھی 20 دن اس کے تھے، ذوالحجہ ہے، وہاں سے لے کر ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک آپ اندازہ کریں، ذوالحجہ، محرم، سفر اور پھر ربیع الاول، یعنی یہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر قلب اطہر پر آخری وحی اترنے کے بعد ذوالحجہ سے ربیع الاول تک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو ایک خاص ترتیب سے لکھوایا۔ اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ توقیفی، توقیفی کا معنی ہے بتائی گئی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ پہلے سورہ فاتحہ کو رکھیں، پھر سورہ البقرہ کو رکھیں، پھر اسی طرح آل عمران، پھر سورہ نساء، یعنی یہ جو ترتیب ہے، اور سب سے اینڈ پر سورہ ناس۔ تو الحمد سے والناس تک قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ترتیب جس پر لوح محفوظ میں قرآن مجید محفوظ تھا۔ اب یہ ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں، یہ اپنے موجودگی میں صحابہ کرام کو اس ترتیب سے قرآن مجید لکھوایا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یہ جو نسخہ تھا یہ موجود تھا، یہاں سے لوگ لکھتے تھے۔ پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگیں ہو رہی تھیں، خاص طور پر مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اس مرحلے پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بڑی تعداد میں حفاظ شہید ہو رہے ہیں، تو قرآن مجید کو ترتیب توقیفی کے مطابق کسی ایک جگہ پر اکٹھا لکھ کر جمع کیا جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس مختلف منتشر نسخے موجود ہیں،
انہیں مصحف کہا جاتا تھا، اور زیادہ تر لوگوں کو قرآن مجید حفظ تھا، اور وہ کم لوگ تھے نا کہ جو خطبہ حجت الوداع کے بعد جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترتیب توقیفی کو سنا تھا، یعنی الحمد سے والناس تک، اس کے حفاظ. اور حفاظ کی آپ کو معلوم ہے کہ بڑی تعداد جنگ یمامہ میں وہاں شہید ہوئی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بار بار کہتا رہا، یہاں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا. پھر انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ انہیں ایک جگہ پر باقاعدہ طور پر جمع کریں الحمد سے والناس تک. انہوں نے بھی شروع میں یہی بات کی کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں. پھر انہیں بتایا گیا کہ اس میں بہتری ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب توقیفی جو دلوائی ہے اس کے مطابق اسے ایک جگہ پر جمع کیا جائے. پھر اس کے بعد اسے یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، اور پھر انہوں نے اسے جمع کیا. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی گئی ترتیب کے مطابق ایک جگہ پر جمع کرنا یہ اتنا مشکل تھا کہ اس سے ہمیں یہ آسان لگتا تھا کہ پہاڑوں کو ہم ان کی جگہ سے ہٹا دیں. یہ عام کام نہیں تھا، یہ معمولی نہیں تھا، بڑا اہم کام تھا. اور اس پر ایسے بھی نہیں تھا کہ جو آئے اور وہ بتا دے، اس پر کم از کم 2 گواہ چاہیے ہوتے تھے جو بتاتا کہ رسول اللہ نے یہ فلاں موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا 2 مخطوطے جو لکھے ہوئے تھے اور رسول اللہ کے سامنے پیش کیے گئے. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ جس میں قرات کے حوالے سے یہ معاملہ پیش ہے. یہاں ایک دلچسپ واقعہ کہ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سورہ توبہ کی آخری 2 آیات تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمیٹی کے چیئرمین بنے تھے ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں، انہیں ایڈ کریں. انہوں نے کہا کہ آپ کوئی اور گواہ بھی لائیں. اب مجھے کوئی اور گواہ نہ ملی. میں بڑا پریشان ہوا، اب میرا دل پھٹے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آج جب قرآن مجید کو ترتیب توقیفی کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ایک جگہ پر جمع کیا جا رہا ہے، تو اس مرحلے پر یہ آیت میں نے خود آقا علیہ السلام سے سنی، اور انہوں نے فرمایا کہ سورہ توبہ کی آخری آیات یہ جمع نہیں کر. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں دوبارہ حاضر ہوا. میں نے کہا اسے جمع کریں. یہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ سورہ توبہ کی آخری آیات. انہوں نے کہا کہ گواہ مل گیا. انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جو خزیمہ تمہاری تنہا ایک کی گواہی 2 مردوں کے مطابق 2 مردوں کے برابر ہے. پورا واقعہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے معاملہ پیش آیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صاحب سے جانور خریدا، گھوڑا خریدا، تو اس کی قیمت طے پا گئی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں رکو، میں ذرا قیمت لے کے رکھتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رقم لینے گئے، پیچھے کسی اور شخص نے آ کر اس کی قیمت بڑھا دی، اس نے اسے بیچ دیا. جب آقا تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا تو میرا معاملہ ہوا تھا، جب ایک بار سودا طے پا جائے تو پھر تو اس کے بعد آگے اسے بیچا نہیں جا سکتا. تو اس شخص نے کہا، وہ غیر مسلم تھا، معروف روایات کے مطابق یہودی تھا، اس نے کہا کہ اچھا میں نے آپ کو بیچا تھا جو آپ بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں تو نے مجھے بیچا تھا. کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہوئے آ گئے، یہ سنتے ہوئے آئے
وہ یہ کہہ رہا تھا، یہودی شخص یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بھیجا تھا؟ تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اب وہ پھنس گیا، کیونکہ گواہی کی ڈیمانڈ کس نے کی تھی؟ اس شخص نے کی تھی، یہودی نے کی تھی۔ اچھا، خزیمہ بھی جانتے تھے کہ میں یہاں نہیں تھا، وہ یہودی بھی جانتا تھا کہ یہ شخص یہاں اس وقت نہیں تھا جب حضور علیہ السلام سے میرا سودا ہو رہا تھا، اور رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ یہ اس وقت نہیں تھا۔ خیر، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام آگے چلے، حضور چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خزیمہ پیچھے چل رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے خزیمہ، جب تم وہاں موجود ہی نہیں تھے تم نے گواہی کیسے دی؟ تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت دیں تو ایک سوال آپ سے پوچھوں پہلے؟ ہم نے کہا ہاں ہاں پوچھو۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو ملائکہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، گویا جب وحی آتی تھی ہم نے تو کسی فرشتے کو آتا نہیں دیکھا، ہم نے تو وحی کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گویا کی آواز نہیں سنی، گویا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر بن دیکھے ہم آپ کے کہنے پر کسی کو اپنا رب مان سکتے ہیں، بن دیکھے فرشتوں کو مان سکتے ہیں، بن دیکھے جنت دوزخ کی گواہی آپ کے کہنے پر دے سکتے ہیں، تو جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرا آپ سے معاملہ ہوا، آپ یہودی سے کہہ رہے تھے میں نے تمہارے سے سودا کیا، تو میں اس بات کی گواہی کیسے نہیں دے سکتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایمان افروز جواب سن کر ایسے انگلی اٹھائی، فرمایا کہ جاؤ خزیمہ جاؤ، آج سے تمہاری ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہو۔ اسلام میں واحد شخصیت ہے جناب خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ، جن کی تنہا ایک کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ اب یہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ بظاہر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوبصورت جواب پر ان کو کہا تھا تمہاری 2 مردوں کے برابر گواہی ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہوگا، اس وقت میرے صحابہ دین کی تبلیغ کے لیے دور دراز کے ملکوں تک چلے گئے ہوں گے، مگر سورہ توبہ کی آیات اس کے پاس ہوں گی، تو اس مرحلے پر یہ تنہا ہوگا، تو اس وقت اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر کام آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی تھی اور بظاہر کہاں؟ تو جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، کسی کی کوئی گواہ ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ نے تمہیں کہا تھا تمہاری تنہا ایک مرد کی گواہی 2 مردوں کے برابر؟ انہوں نے کہا کئی لوگ، تو گواہ آ گئے۔ اس طرح سے پھر قرآن مجید کو جمع کیا گیا اور اس ترتیب کے ساتھ جمع کیا گیا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب توقیفی دلوائی تھی، الحمد سے الناس تک ایک جگہ پر جمع کیا گیا۔ پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرات قرآن پر، لہجوں پر، جب قرآن یہاں سے نکل کر عرب سے باہر آیا، سینٹرل ایشین کنٹریز میں آیا، جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آرمینیا سے اور یہاں بخارا سے، ان علاقوں سے جب وزٹ کر کے واپس گئے، انہوں نے کہا وہاں تو لوگ مقامی لہجوں میں پڑھ رہے ہیں، اگر اس پر دھیان نہ دیا گیا تو پھر لوگوں کے انداز مختلف ہو جائیں گے، اور کل کو جب اسی طرح سے لکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر فرق آ جائے گا۔ تو پھر اس کے لیے وہ جو بنیادی نسخہ وہاں پر موجود تھا، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہا، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہا، پھر وہی نسخہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جناب حفصہ سلام اللہ علیہ، جو کہ رسول اللہ کی وائف تھیں، ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ، ان کے پاس تھا، اس کو منگوا کر اس کی کاپیاں تیار کی گئیں، اور پھر ہر صوبے کے گورنر کو بھجوایا گیا کہ یہ کسی نے قرآن مجید کو اگر نوٹ کرنا ہے، اس کی کاپی تیار کرنی ہے تو اس سے کریں، اور یہ قاری ہیں ان سے قرآن مجید پڑھنا سیکھیں۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو پہلی بڑی مربوط کوشش ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں آج تک دنیا بھر کے اندر
قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، الحمد سے والناس تک آپ دیکھیں کہ قرآن مجید مکمل طور پر ویسے ہی محفوظ ہے جیسا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ صرف ہماری ریسرچ اور تحقیق کی بات نہیں ہے، بلکہ غیر مسلموں نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ولیم میور نے جو کتاب لکھی لائف آف محمد ریٹن بائی ولیم میور، وہ اس کتاب کے دیباچے میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے بائبل کے بارے میں، انجیل کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصلی کتاب ہے، وہی کتاب ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، مگر قرآن مجید کے بارے میں یہ یقینی بات ہے کہ یہ وہی نسخہ ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اترا تھا اور آج بھی ویسے کا ویسا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔